اکتوبر 2016 کی بات کر رہا ہوں، جسے پھر اٹک پل پر روکا گیا اور پسپا کیا گیا، لیکن پھر یہ فاشزم کا دریا کسی اور طرف بہہ نکلا، جس کے نتیجے میں ہم نے یہ دیکھا کہ ایک انتہائی غیر منصفانہ اور ناحق فیصلے میں پاکستان کے ایک منتخب وزیر اعظم کو، جن کے پاس قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت حاصل تھی، ان کو تاحیات نااہل کیا گیا، اور اس دوران پھر اور بھی فیصلے آئے کہ یہ صدارت بھی نہیں رکھ سکتے، یہاں تک کہ ہمارے سینٹ کے اراکین سے مسلم لیگ نون کا جو انتخابی نشان تھا وہ تک چھین لیا گیا، اور ایک طویل اس کے اوپر داستان ہے۔ لیکن آج کے پس منظر میں جو اہم بات ہے کہ جو بات سول نافرمانی سے شروع ہوئی تھی، جو عمران خان نے شروع کی تھی، آپ سب کے سامنے سٹیج کے اوپر بجلی کے بل کو آگ لگائی گئی، وہ گفتگو اور وہ طریقہ کار، وہ بیہیویئر، وہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے حالات کو بدلا اور پھر بدلا، تو پھر جو اگلی گفتگو آئی سٹیج سے وہ تھی غدار کی، میر جعفر اور میر صادق کی، امریکی ایجنڈا کی، اندرونی سازش کی، ملک دشمنی کی، پاکستان فروشی کی، یزید تک کا لفظ استعمال کیا گیا، کہا جی غلام ہیں۔ اور یہ جو سارے بیانات ہیں، یہ صرف عمران خان نہیں، ان کی پارٹی کے درجنوں سرکردہ رہنماؤں نے کئی درجنوں سینکڑوں دفعہ انہوں نے اس کو دہرایا ہے، اور اس کے جو شواہد ہیں وہ ناقابل تردید ہیں، وہ آپ کے کیمروں میں، آپ کے قلم کی لکھی ہوئی رپورٹوں میں وہ محفوظ ہیں۔ اور اب جس مقصد کے لیے آج آپ کو زحمت دی گئی، یہ ہماری استدعا بھی ہے، اور ہم اس پر عمل بھی کر دکھائیں گے۔ یہ جو وسیع البنیاد جمہوری حکومت ہے، غداری کا کارڈ کھیلنے نہیں دیں گے۔ پاکستان کی تاریخ میں نے اگر کوئی سبق دیا ہے وہ یہ ہے کہ غدار کا جس کو لقب دیا گیا، ان میں سے بہت بڑی اور کثیر تعداد تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ غدار نہیں، محب وطن تھے۔ وہ صرف آئین اور جمہوریت کا مطالبہ کرتے تھے، وہ اس ملک میں صوبوں کے حقوق کا مطالبہ کرتے تھے، وہ مختلف اقلیتوں کے حقوق کا، خواتین کے حقوق کا مطالبہ کرتے تھے، جو آئین پر عملداری کا مطالبہ کرتے تھے۔ اور ہم نے اب جب اس فاشزم کو روکنا شروع کیا ہے اور فتنے کو کچل دینے کا صرف اندیا دیا ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو بے یقینی معیشت میں تھی وہ اب ختم ہونا شروع ہوئی ہے۔ روپے کی قیمت میں مستقل بہتری آ رہی ہے، اسٹاک ایکسچینج بھی بہتر ہو رہا ہے، اور یہ جو اب بہتری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی اس فتنے کا سامنا کرنے کا عمل آتا ہے، یا اس پر کوئی ایسا واقعہ آپ کے سامنے پیش آتا ہے، تو فوری طور پر ملک میں معیشت کی بہتری اور استحکام کی خبریں آتی ہیں۔ یہ جو وسیع البنیاد حکومت ہے جس کی سربراہی محمد شہباز شریف فرما رہے ہیں، جہاں ہم
مستقل طور پر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے معاشی معاملات بہتر ہوں، پاکستان میں جو توانائی کا ایک بہت ہی ہمہ جہتی بحران ہے، جس میں نہ صرف بجلی، اس کی قیمت، اس کی ٹیکسیشن، اس کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹس، وہ سب شامل ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پاکستان میں اس کو جمہوریہ بنانے کا مشن بھی اتنا ہی اہم ہے۔ پاکستان کے آئین پر عمل درآمد اور آنے والی نسلوں کو جو عمرانی فاشزم کی زہریلی فصل ہے اس سے بچانا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ یہ جو آج ہمیں معاشی بحران نظر آ رہے ہیں، کچھ سے تو اب آپ کو معلوم ہے نمٹنے کا آغاز ہو گیا ہے، چاہے وہ روپے کی قیمت تھی، چاہے وہ جو ہمارے بیرونی اکاؤنٹس میں استحکام ہے وہ تھا۔ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مہنگائی میں بھی کمی آئے گی، جو قیمتیں بڑھنے کا جو رجحان ہے وہ بھی کم ہوگا۔ لیکن اگر ہمیں پاکستان میں رہنے والوں میں یہ اعتماد پیدا کرنا ہے کہ یہ ملک آنے والے کل میں آج سے بہتر ہوگا، تو یہ صرف معاشی معاملہ نہیں ہے، یہ جمہوریت کا معاملہ ہے۔ یہ پاکستان میں رہنے والے ہر مرد و عورت کی جو عزت ہے بطور شہری، اس کو قائم کرنے کا معاملہ ہے، اور فاشزم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کا سامنا کرنے کا معاملہ ہے۔ ہم نے یہ تجربہ اب دیکھ لیا ہے 2018 سے 22 تک کہ وہ حکومتیں جو سیاسی عمل کی تروڑ مروڑ سے پیدا ہوتی ہیں وہ پاکستان کے لیے تباہی لے کر آتی ہیں، اور صرف معاشی تباہی نہیں، پاکستان کی خارجہ پالیسی کا جس قسم کا، پھر کہوں گا ہمہ جہتی بیڑا غرق عمران خان نے کیا ہے کہ آج جب ہم معاشی محاذ پر معاملات کو استحکام دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور وہ تمام ہمارے دوست ممالک، ہمارے پارٹنرز جو روایتی طور پر پاکستان کی مدد کو آتے ہیں، پاکستان کے استحکام میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں، وہ سب پاکستان کی مدد کو آنے سے گریزاں ہیں، کیونکہ عمران خان نے پاکستان کی سفارتی ساکھ کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جو ہماری معاشی طور پر بین الاقوامی ساکھ تھی اس کو تباہ کر دیا ہے۔ تو یہ جو آج کے بحران ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں اخبارات کے فرنٹ پیجز پہ، جو کہ بلا شبہ شہریوں کے لیے تکلیف دہ ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا کرم شامل حال رہا اور شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو 10 جماعتوں کی ٹیم ہے، انہوں نے آج کی طرح پچھلے 3 مہینوں سے لے کر اب تک اپنا جو کام اور محنت جاری رکھی ہوئی ہے، تو آپ کو یہ تمام عارضی مشکلات، جس میں مہنگائی سر فہرست ہے، وہ آپ کو بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن اس بہتری کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک میں آئین کی عملداری قائم ہو، اور آئین کی عملداری قائم رکھنے کا یہ بھی حصہ ہے کہ پاکستان کی ریاست میں جو ادارے ہیں ہماری حفاظت کے، ہماری سیکیورٹی کے، وہ جب اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دے رہے ہوں تو ان کو لان تان نہ کیا جائے۔ بہت فرق ہے آئین کی عملداری کا مطالبہ کرنے میں اور
ان شہیدوں کو لعن طعن کرنے میں جو بلوچستان کے شہریوں کی مدد کے لیے جا رہے تھے. اور جس طرح میں نے یہ کہا کہ جب آپ غلام کہیں گے، میر جعفر کہیں گے، میر صادق کہیں گے، اور پھر یہ باتیں صرف لیڈروں کی تقریروں تک محدود نہیں ہوتی. آپ کو معلوم ہے کہ یہ پھر عوامی مجمعوں میں ان کے نعرے لگے ہیں. آج کی وسیع البنیاد جمہوری حکومت ان جماعتوں پر مشتمل ہے جنہوں نے آئین کی عملداری کا مطالبہ کیا تھا، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ادارے اگر اپنے آئینی رول میں محدود رہیں تو ہمیں ان سے زیادہ معتبر اور عزیز کوئی چیز نہیں. لیکن اداروں کا جو غیر آئینی عمل ہے اس پر ہم نے پہلے بھی تنقید کی تھی، اور اب جب کہ ہمیں اس غیر آئینی عمل میں کمی نظر آ رہی ہے، ہم اپنی کمٹمنٹ پر قائم ہیں. لیکن ان تمام جمہوری جماعتوں نے ماضی میں جو بھی تنقید کی ہے، جس قسم کا زہر عمرانی فاشزم نے پھیلایا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، خود ان کے لیڈران کی تقریروں میں، حالیہ آپ نے ٹیلی ویژن پر باقاعدہ بغاوت کی دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ آزادی اظہار نہیں ہے، یہ جمہوری تنقید نہیں ہے، یہ ایک فاشسٹ جتھے کی طرف سے، جس کو غالباً غیر آئینی مدد کی عادت ہو گئی تھی، جب وہ ان کو اویلیبل نہیں ہے، مہیا نہیں ہے، تو وہ ہر قسم کا زہر جو ہے وہ پاکستان کے اداروں پر پھینک رہے ہیں. ہمیں اس ملک کو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے مستقل بنیادوں پر جمہوری بنانا ہے، اور جمہوریت کبھی بھی مکمل نہیں ہوتی. یہ ایک مستقل عمل ہے جس کے لیے پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اور پاکستان کے شہریوں نے مل کر چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، آزاد جموں کشمیر میں اپنا کام کرنا ہے. لیکن اگر ایک ایسی جماعت یہاں پیدا ہو گئی ہے جو اپنی زہریلی زبان سے جو حد تک عزت، حد تک آئین کی مرتکب ہے، تو اس پر حکومت نے سخت ایکشن کا آغاز کیا ہے اور ہوگا. ہمیں پاکستان کے آئین میں درج جو بنیادی حقوق ہیں، اظہار رائے کی آزادی ہے، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے. کچھ دن پہلے تک تو آپ کو معلوم ہے کہ اسی شہر میں صحافیوں پر گولیاں چلی تھیں، صحافی اغوا ہوئے تھے، صحافیوں کے گھروں پر جا کر انہیں زد و کوب کیا گیا تھا، اور خدا جانے کتنے صحافی تھے جنہیں اٹھایا بھی گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ کے کرم سے ایسے واقعات نہیں ہو رہے. تو ہمیں یہ فرق کرنا ہے کہ آزادی اظہار کیا ہے، اور آئین کے آرٹیکل 19A میں جہاں یہ کہا ہے کہ اظہار رائے کی آزادی ہوگی، وہاں کچھ ممانعت بھی ہے. تو ہمیں ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر آگے جانا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے معاشی معاملات میں بہتری آ رہی ہے، اور ہمیں بہت امید ہے کہ انشاءاللہ جب تک موسم خزاں کا آغاز ہوگا ستمبر کے آخر میں، اکتوبر میں، تو آپ کو آنے والے دنوں میں یہ جو بہتری ہے یہ مزید گہری ہوتی ہوئی اور پاکستان کے رہنے والوں کے لیے مزید خوشخبریاں لاتی ہوئی نظر آئے گی. میں شکر گزار ہوں. اینی کوسچن جناب؟
اس بھی سوال کہ آپ نے فیول ایڈجسٹمنٹ ڈال دیا لوگوں کے ایک ہی مہینے میں، لوگ ڈیفالٹ میں آ گئے جس طرح پہلے اس کا آپ اس کو ڈیوائڈ بھی کر سکتے تھے، ایک ہی مہینے میں 4 مہینے کا آپ نے فیول ایڈجسٹمنٹ ڈالا۔ جی دیکھیے، ایک یہ وضاحت، میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے یہ سوال کیا۔ جو جولائی کے بل ابھی آنا شروع ہوئے ہیں، ان کے اندر جو فیول ایڈجسٹمنٹ ہے وہ مئی کے مہینے کی ہے، جس میں اس دفعہ ایک گرمی کی لہر کی وجہ سے بجلی کی کنزمپشن زیادہ تھی، تو جو یونٹ صارفین نے مئی میں خرچ کیے تھے یہ ان کی فیول ایڈجسٹمنٹ ہے، کیونکہ نیپرا کو اس فیول ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے بیچ میں جو وقت لگتا ہے، تو مئی کی فیول ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ جولائی کے بلوں میں چارج ہوئی ہے۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ چونکہ فیول ایڈجسٹمنٹ زیادہ ہے، اس کے لیے صارفین کی سہولت کے لیے ضرور اس پر ہم سوچ رہے ہیں، اور آلریڈی اس پر ہم کام کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے اس میں یہ جو امپیکٹ آ رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ مئی کی فیول ایڈجسٹمنٹ ہے، یہ جولائی کی فیول ایڈجسٹمنٹ نہیں ہے۔ جی یہ دیکھیے، میں نے کہا یہ ہمارے لیے ایک مشکل پل صراط ہے کہ پاکستان میں چونکہ ہماری کوشش ہے کہ اظہار رائے کی آزادی بھی قائم رہے، جو آئین جس کی ضمانت دیتا ہے، لیکن اس قسم کی جس طرح کی زہریلی گفتگو ہے، آپ سے بھی ہم یہ راہبری چاہیں گے کہ کہاں یہ لائن لگائی جائے۔ شہیدوں کے معاملے میں جس قسم کی زہر افشانی کی گئی وہاں تو لائن کلیئر ہے کہ یہ ناقابل برداشت ہے، لیکن ضرور اس پر مزید گفتگو ہونی بھی چاہیے کہ یہ ایک کھلا لائسنس نہیں ہے کہ جس پر جو چاہیں آپ گند اچھال دیں، اور یہ بھی یاد کرانا ضروری ہے کہ پارلیمان بھی ایک ادارہ ہے، اگر پارلیمان پر کوئی لعنت بھیجتا ہے تو وہ بھی اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، ہمیں اس پر بھی غور کرنا ہے۔ تمام اداروں کی جو حرمت ہے اس کو قائم رکھنا ہے، اظہار رائے کو بھی قائم رکھنا ہے، وہ ہم آپ کو معلوم ہے کہ تنقید کی ایک مکمل آزادی اس وقت ملک میں موجود ہے۔ یہ ہے کہ میں نے گزشتہ میٹنگ میں آپ کو کہا تھا کہ چلے یہ فیول ایڈجسٹمنٹ یا سی ایس کا اس کو چھوڑیں، میں نے آپ کو پرٹیکولر ایک علاقے کا ڈی ایچ اے 1 30 جولائی لاسٹ ڈیٹ ہے، 31 جولائی کو بل ملے، اور آپ نے فرمایا کہ میں آئسکو سے پوچھتا ہوں، ابھی تک کوئی اس کا جواب نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بل زیادہ کیوں آیا، کم کیوں آیا، نمبر 1۔ نمبر 2 جو پرٹیکولر کویشچن یہ ہے کہ شہداء جنرل صاحب سے لے کے بریگیڈیئر اور بریگیڈیئر سے نیچے رینکس کے اب تک شہید ہوئے، لیکن گزشتہ روز ایک اس سے بھی بڑا واقعہ پیش آیا کہ کچھ افسران یونٹ کے سی او کو 2IC کو سردار میجر کو اغوا کیا اور اس پہ مذاکرات ہوئے، پھر ان کو بیل آؤٹ کیا گیا۔ تو یہ تو 71 میں اس طرح کے حالات ہوتے تھے، تو موجودہ حالات میں بھی کیا اس کا بھی میڈیا ہی ذمہ دار ہے؟ جی نہیں، میڈیا بالکل ذمہ دار نہیں ہے۔ میڈیا کا کام، اور ہمیں یہ امید ہے آپ سے کہ آپ جیسے موقر صحافی جو ہیں وہ سچ اور حق کو رپورٹ کریں گے جس طرح ہے۔ ہمیں ایک بار پھر جو ہے وہ جو جنگ ضرب عضب کی صورت میں آج سے 8 سال پہلے لڑی تھی، اس کی ایک جہت ہمیں ہمارے سامنے پھر آ رہی ہے، اور ہمیں اس کی طرف توجہ دینی ہے، اور اس میں بھی جب ہم جسے انتہا پسندی کہتے ہیں یا پرتشدد انتہا پسندی، اس کے لیے بھی جو آخری قلعہ ہے جو اس کے سامنے کھڑا ہے، ٹھیک ہے عسکری ایکشن ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوئیں گے، انشاءاللہ آگے بھی ہوں گے، وہ بھی پارلیمان ہے۔ آخری قلعہ ہماری جمہوریت ہے جو اس انتہا پسندی کا سامنا کرے گی۔ آل دا مور ریزن، یہ زیادہ وجوہات ہیں کہ ہمیں اپنی جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، اور فاشزم اور یہ فاشسٹ رویے جو ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر چلنا۔ جی وہ بلز والا بالکل آپ نے درست مجھے یاد کرایا جی، اس کے اوپر وہ ہم نے اسی دن ویریفیکیشن کرا لی تھی، تو اس پہ اگر صارفین کو ریلیف کے لیے ہمیں کچھ دن کی جو ڈیٹس ہیں وہ ایکسٹینڈ کرنی وہ ہم کر دیں۔